برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں یورپین لٹریری سرکل یوکے کے زیر اہتمام کتاب رد عمل کی تقریب رونمائی اور محفل مشاعرہ کی خوبصورت شام کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ اور یورپ بھر سے شعراء خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی اور اپنے کلام سنا کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا، جبکہ CNN نیوز ٹیم کی جانب سے مشاعرے کی میڈیا کوریج کی گئی اور شرکاء کی آواز کو دنیا بھر تک پہنچانے کا کام سر انجام دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کووڈ-19 کی پابندیوں کے خاتمے کے بعد محفل مشاعرہ کی یہ پہلی خوبصورت محفل ہے، جس میں یورپین ممالک اور برطانیہ کے نامور شعراء خواتین و حضرات نے مشترکہ شرکت کر کے اپنی خوبصورت کلام سے شرکاء کو محظوظ کیا اور خوب داد سمیٹی۔ اجڑے گلشن کی یہ تصویر بدلنے والا ہے، کوئی پاؤں کی زنجیر بدلنے والا، اور تیرے ہونٹوں سے ادا ہو کے سنور جاتے ہیں، تیرے ہونٹوں سے ادا ہو کے نکھر جاتے ہیں، تو ہے اشعار کی تاثیر بدلنے والا۔ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں معروف صحافی، دانشور، رائٹر اور شاعر عمران ثاقب چودھری کی لکھی گئی کتاب رد عمل کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ اور یورپ بھر سے اردو ادب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کر کے کتاب میں شامل موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے موجودہ حالات و واقعات کے مطابق اس عمل کو خوب سراہا۔ اس کا اہتمام یورپین لٹریری سرکل UK چیپٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نگہت افتخار نے کیا۔ تقریب میں ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین آف نارتھ یورپ کا تعاون بھی شامل تھا، جبکہ CNI نیوز کا ادارہ اس پروگرام کا میڈیا پارٹنر تھا، جس نے شعراء کے کلام کو نہ صرف ریکارڈ کیا بلکہ شرکاء کی آواز کو دنیا تک بھی پہنچایا، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہسٹری کے طور پر محفوظ بھی رہے گی۔ تقریب کا آغاز کلام ربانی اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا، جس کا شرف خدیجہ دل نواز کو ملا۔ تقریب کے پہلے سیشن میں کتاب کی رونمائی کی گئی اور دوسرے حصہ میں انٹرنیشنل مشاعرہ ہوا، جس کی صدارت معروف شاعر باسل سلطان کاظمی نے کی، جبکہ دیگر شرکاء ڈاکٹر کیسر زیدی، سید اعجاز سیفی، شگفتہ گمی، راجہ شفیق کیانی، صدف مرزا، عمران ثاقب، ڈاکٹر نگہت افتخار، برمنگھم اور دیگر نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے کلام کے ذریعے مشاعرے کے کلچر اور روایت کا نقشہ کھینچا۔ جو ابر چھائے ہیں خود غرضیوں کے ان کے طفیل، مثالیں شہر خاموشاں ہیں زعفران کے کھیت، دھواں دھواں ہے چمن، بے بسی کا سایہ ہے، ہر ایک سانس ہے سسکی کے ساتھ پیوستہ۔ ہزار کہتا رہا میں کہ یار ایک منٹ کیا نہ اس نے میرا انتظار، ایک منٹ میں جانتا ہوں کہ ہے یہ خمار، ایک منٹ میں جانتا ہوں کہ ہے یہ خمار، ایک منٹ ادھر بھی آئی تھی موج بہار، ایک منٹ اس کو جینے کا گر سکھاتا میں، مجھ سے کرتا جو رابطہ پاگل، چاپ سنتا تھا میری دھڑکن کی، چاپ سنتا تھا میری دھڑکن کی، مجھ سے کتنا تھا آشنا پاگل۔ گان نو دل نہیں کردا، پیزے کھان نو دل نہیں کردا، باقی سب کچھ دل کردا ہے، کم تے جان کو دل نہیں کردا، دل نو لکھ سمجھا بیٹھے ہیں، اسی کتھے آ بیٹھے ہیں۔ تمہارے پیچھے ہر ایک چہرے کے خد و خال میں بنا رہی ہیں تمہارا چہرہ، مگر بنایا نہیں گیا ہے۔ بے ضمیری ایک عمل تھا، کربلا رد عمل، اور رب نے جوش قدرت و تخلیق سے جب کن کہا، رب نے جوش قدرت و تخلیق سے جب کن کہا، کن فکا کی بن گئی پھر ہر صدا رد عمل۔ دل کی جستجو میں تو اٹھ جائیں گے قدم، منزل کی جستجو میں تو اٹھ جائیں گے قدم، مجبوریوں کی پاؤں میں زنجیر دیکھنا۔ اس موقع پر شرکاء نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ڈیجیٹل ماحول میں کتاب لکھنا کتاب میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اہم کارنامہ ہے، جو باشعور معاشرے کی عکاسی سائنس کرتے ہیں۔ کتاب کی تقریب اجرا کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں
تو کتاب کی اہمیت بھی ابھی تک موجود ہے اور بہت ہے، اگرچہ اب جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یعنی فیس بک اور دوسرے جو الیکٹرانک اخبارات ہیں، رسالے ہیں، انہوں نے بھی بہت اپنا کردار ادا کیا، لیکن کتاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور کمیونٹی جو ہے یہاں اس نے بھرپور شرکت کی. بہت عرصے بعد یہ تقریب ہوئی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سے جو مسائل تھے اور لوگ اپنی تنہائی کا شکار تھے، تو آج انہیں موقع ملا کہ وہ اکٹھے ہوں، آپس میں ملیں. کچھ لوگوں نے بہت عرصے بعد ایک دوسرے کو دیکھا، تو ایسی تقاریب ہوتی رہنی چاہیے. کورونا کے موسم میں چونکہ بیرونی ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھیں، ہر جگہ پہ تو پابندیاں تھیں، آنے جانے پہ بھی، ملنے جلنے پہ بھی، تو گھروں میں بیٹھ کے جو تخلیق کار لوگ تھے انہوں نے یہ ایک بہت اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے لکھا، اور جو کام تحریر و فن سے مربوط تھے اور رہ گئے تھے دیگر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، وہ لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے یہ سارے کام کیے، اپنی کتابیں مکمل کی. آج کی تقریب کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی شاندار موقع ہے، سماجی بھی اور ادبی بھی، کہ ہم سب پاکستانیوں کے مل کے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور اپنی زبان اور اپنی ثقافت اور اپنے وطن کے حوالے سے ایک دوسرے سے ملنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو اگلی جنریشنز ہیں انہیں آگاہی ہوتی ہے اپنی ثقافت اور اپنے کلچر سے. انتہائی شاندار ادبی تقریب منعقد ہوئی ہے کتاب رد عمل کی رونمائی کے سلسلے میں. یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہم پاکستانی جہاں بھی بستے ہیں، ہمارا رشتہ اپنی زمین سے، اپنے ادب سے، اپنی زبان سے جو ہے وہ گہرا ہے، اور یہ پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیونکہ وہ بھی اپنی تہذیب، اپنی ویلیوز اور اپنے وطن سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی شاعری بھی اپنے پورے جذبے اور جوش اور مہارت کے ساتھ اپنی ثقافت اور اپنے مذہب و ملت کے حوالوں کو اجاگر کر رہی ہے. ہمارا آج کا یہ پروگرام یورپین لٹریری سرکل اور اپنے کے ساتھ مل کے ہم نے اس کا اہتمام کیا تھا. کتاب کی تقریب رونمائی اور مشاعرہ تھا، اور ہمارا مقصد ہے محبتوں کو بانٹنا، ادب کو پروان چڑھانا اور مل بیٹھنا. پروگرام کے آخر میں مقررین، شاعرہ اور آرگنائزرز کمیٹی کے ممبران کو ایوارڈ آف آنر بھی پیش کیے گئے.